میری بیٹی تجھے غیرت کا واسطہ ہے، جب بھی تیرے قدم بہکنے لگ جائیں کسی کو دیکھنا یا نہ دیکھنا، تیرے بھائی نے پوری زندگی تیرے لیے پردیس میں کاٹ دی، بھلے اس کے اس جدائی کا خیال نہ آئے، تیرے باپ نے پوری زندگی مزدوری میں اس لیے کاٹ دی تاکہ میری بیٹی کو کسی کے برتن نہ دھونے پڑے، بھلے باپ کی اس قربانی کا تجھے خیال آئے یا نہ آئے، ماں نے تجھے اٹھا اٹھا کے کھانے کھلائے، بھلے ماں کی ممتا کا تجھے پاس رہے یا نہ رہے، اگر تیرے قدم بہکنے لگ جائے تو کچھ یاد کرنا یا نہ کرنا، مگر زہرا کے بابا کی قربانیاں یاد کر لینا، حسنین کے نانا کی قربانیاں یاد کر لینا، اگر بھول گئی ہو تاریخ کا یہ باپ تو میں تمہیں یاد دلا دوں، تمہاری تو اوقات کچھ بھی نہ تھی، اسی ہندوستان کے اندر تمہیں شوہر کی چتا پہ زندہ جلا دیا جاتا تھا، اگر جینے کا ادھیکار کسی نے دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے، جب تم پیدا ہوتی تھی تو پیدا ہوتے ہی تمہیں قتل کر دیا جاتا تھا، تمہیں منحوس سمجھا جاتا تھا، میرے نبی نے آ کر کے سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ تقیہ نقیہ راقیہ ساجدہ حافظہ قاریہ عالمہ فاضلہ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا کو سینے سے لگا کے کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جب سے آقا نے کہا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آج بہت کنگال ہو گئے ہیں، اور ہماری اس لاپرواہی کا نتیجہ آپ جانتے ہیں، معاف کیجئے گا، ایک ابھی کچھ دن پہلے کی نیوز ہے، 2-4 دن پہلے کی نیوز ہے، کسی برقعے والی لڑکی کو کسی داڑھی ٹوپی والے لڑکے نے ایک غیر مسلم کے ساتھ دیکھا تو اس کا خون کھول گیا، اس کا ہاتھ اٹھ گیا، پلس اس پہ کیس ہو گیا، وہ جیل چلا گیا۔ میں ایک سوال بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے قدم آخر ایسے کیوں اٹھتے ہیں جس کی وجہ سے غیرت مند بھائی کے خون میں ابال آ جاتا ہے؟ آخر کب تک تم اپنے بھائیوں کی تباہی کا سبب بنتی رہو گی؟ آخر وہ کون سا دن آئے گا جب تم بھی اپنے کنیز فاطمہ زہرا ہونے کا حق ادا کر کے دکھاؤ گی؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر اگر تمہیں شریعت کی حدیں توڑنی ہے تو پھر تمہیں نقاب پہننے کا حق کس نے دیا ہے؟ پھر تمہیں برقع پہننے کا حق کس نے دیا ہے؟ نقاب پہننے کا حق اس کو ہے کہ جس کے کردار میں خاتون جنت کے جلوے نظر آئے اور گفتار میں مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت نظر آ رہی۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ۔ آج ہو کیا گیا؟ واہ واہ واہ، جس گاڑی کے پیچھے دیکھو وہی نقاب والی، جس ہوٹل میں پکڑی جاتی ہے نقاب والی، کم سے کم اس لباس کو تو بخش دو جو غیروں میں اور اسلام کی شہزادیوں میں فرق پیدا کرتا ہے۔ اگر تم نے غیرت کی چادر اتار دی ہے تو کیا فرق پڑتا کہ 3-4 میٹر کا کپڑا پہنو یا نہ پہنو؟ آج ہم کہاں کھڑے ہو گئے آ کر کے؟ معاف کیجئے گا، اگر کسی عالم سے ذرہ برابر بھول ہو جاتی ہے پوری قوم پیچھے پڑ جاتی ہے اس کے آ کر کے، اور ہم نے جو ستم کیے گئے، آج بے غیرتی کی انتہا ہو گئی، آج بیٹی بھاگتی ہے، صبح مسجد میں جا کے باپ کہتا جی میں کیا کروں، مجھے کیا مطلب، گئی تو گئی۔ اگر مولوی ننگے سر پانی پی لے تو پوری قوم کی تباہی کا مٹکا اس کے سر پھوڑ دیا جاتا ہے کہ قوم ان کی وجہ سے برباد ہے۔ نہیں، خدا کی قسم، قوم جب برباد ہو رہی ہے وہ آپ کی تربیت کی بنیاد پہ برباد ہو رہی ہے۔ آج بے غیرتی کی انتہائی نہیں تو کیا ہے کہ کل رات بیٹی بھاگی ہے، نکلتے ہی صبح کا سورج باپ کہتا ہے میں کیا کر سکتا تھا، میں نے پالا پوسا، چلی گئی، لو میں اعلان کر دیتا ہوں، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ اعلان دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے۔ معاف کیجئے گا، ہم اسے غیرت نہیں کہتے ہیں، ہم تو اسے بے غیرتی کہتے ہیں۔ آپ کی تربیت میں یہ کمی کہاں سے آ گئی ہے؟ یقیناً یہ آپ کے غلط لقموں کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی آپ کے منہ پہ کالک پوت کے جاتی ہے تو خطا بیٹی کی نہیں ہے، خطا آپ کی بھی ہے، کیونکہ جب بیٹی نے ہوش سنبھالا تھا آپ نے دنیا اور سماج کے حساب سے اس کو ننگے کپڑے پہنائے تھے۔ کاش کیا کی اچھا ہوتا جب تم نے بیٹی کو پہلا جوڑا لا کر کے دیا تھا تو ہاف آستینوں والا نہ کی، بدیوں والا نہ کی، بنیان والا نہ کی، بلکہ فلاسطین والا، گردن گلے والا، پورے سر کو چھپانے والا لا کے اگر لباس دے دیا ہوتا اور بیٹی کو بچپن میں سکھاتے بیٹی دنیا کو دیکھ کے زندگی نہ گزار، اگر زندگی گزارنی ہے تو خاتون جنت فاطمہ زہرا کو دیکھ کے گزارنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ واہ 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 بہت خوب ناراض زندہ باد تو نہیں زندہ آپ باد لوگ؟ خدا کے واسطے نوجوانوں، کوئی مولوی آپ کے دروازے پہ پہرا دینے نہیں آئے گا، اور نہ یہ ڈیوٹی ہے کہ نماز بھی پڑھائے اور آپ کے دروازے پہ بیٹھ کے پہرا دے۔ اپنے گھر کا پہرہ دار آپ کو بننا پڑے گا۔ جو غیرتیں مردہ ہو گئی ہیں انہیں زندہ کرنا پڑے گا، انہیں زندہ کرنا پڑے گا۔ آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے باپ کی غیرت کا عالم یہ ہوتا تھا، اگر بیٹی کو طلاق ہو جاتی تھی تو 8 دن گھر سے نہیں نکلتا تھا وہ۔ یہ حال ہوتا تھا باپ کی غیرت کا۔ آج باپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں چھوڑ میری بیٹی کو، تو ہوتا کون ہے؟ چھوڑ میری بیٹی کو۔ اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا آ سکتی ہے؟ اس سے بڑی بے حیائی کیا آ سکتی ہے؟ سوچے تو صحیح، ہم یا یہ پوری جماعت یا اتنے اور لوگ کسی ایک بستی میں جا کے اکٹھے ہو جائیں پھر بھی کسی کے گھر پہ پہرا نہیں دے سکتے۔ اور یاد رکھیے، جب غیرت کی دیواریں گر جاتی ہیں نا تو پھر سیمنٹ کی دیواروں سے عزتوں کی حفاظت نہیں ہوا کرتی ہے۔ ہاں، اگر غیرت کی سرحدیں اونچی ہوں گی تو پھر خدا کی قسم کسی دیوار کی ضرورت نہیں پڑ سکتی ہے۔